أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تباشروهن، اور تم ان بیویوں سے مباشرت مت کرو، وانتم عاکفون فی المساجد، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں. تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالی کی قائم کردہ حدیں ہیں. فلا تقربوها، پس تم ان حدوں کو کے قریب بھی نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالی بیان کرتے ہیں اپنے احکامات لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ متقی بن جائے. یہ آیت نمبر 187 کا ٹکڑا ہے. آیت نمبر 187 سورہ بقرہ کی ایک حصہ کل ذکر ہوا تھا، اس میں روزوں کے احکام تھے. ایک حصہ ہے اعتکاف سے متعلق. اس سے پچھلے حصے میں کیا بیان ہوا تھا کہ رمضان المبارک میں پہلے جب شروع میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صبح صادق پر روزہ رکھ لیتے تھے، جیسے ہم رکھتے ہیں صبح صادق ہوتی ہے ہمارا روزہ شروع ہو جاتا ہے. کب تک رہتا تھا؟ غروب آفتاب تک روزہ رکھتا تھا. اب اس کے بعد اصول غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک آپ کے لیے اجازت ہے، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اپنی جائز خواہش پوری کر سکتے ہیں، سب جائز ہے. اس زمانے میں شروع میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک آدمی نے روزہ رکھا، غروب پر اس نے افطار کر لیا، افطاری کر لی. اب افطاری کرنے کے بعد جب تک وہ جاگ رہا ہے، کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اپنی خواہش بھی پوری کر سکتا ہے. کب تک؟ صبح صادق تک. لیکن جب جاگ رہا یہ ہو گیا، مشکل ہو گئی. جب سو گیا پابندی لازم ہو گئی، پھر روزہ خود بخود اسٹارٹ ہو گیا. جب سو جائے، 1 گھنٹے کے بعد سو جائے، 2 گھنٹے کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد سو گیا، پھر سے روزے کا آغاز ہو گیا. اب یہ مشکل ہو گیا. خود صحابہ ہے، ان سے کافی احکام ٹوٹنے میں مسئلہ ہو گیا. اسی طریقے سے بعض صحابہ جو محنت کش تھے، کام کرنے والے، رات دن بھر روزے کی حالت میں زمینوں پہ کام کرتے تھے، تھک جاتے تھے، روزہ بھی ہوتا تھا، پھر آگے روزہ رکھنے کے بعد سو بھی جاتے تھے. ظاہر بات یہ بہت ایک تکلیف ما لا یطاق، ایسی تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت نہ ہو. اور ہمارے دین کا یہ اصول ہے. اسی سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں بنایا کسی بھی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق. جب دیکھ لے کہ یہ حکم بھاری پڑ رہا ہے لوگوں کے لیے، اللہ نے اس میں ترمیم کر دی. ترمیم اس طرح کر دی جیسے آج کل ہمارا روزہ ہے کہ صبح صادق پر آپ کیا کریں، روزہ رکھ لیں، غروب آفتاب تک آپ کا روزہ ہے. پھر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک آپ سوئیں، آپ جاگیں، آپ جو بھی کریں آپ کے لیے چھوٹ ہے. کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اپنی خواہش بھی پوری کر سکتے ہیں، یہ سب چیزوں کی اجازت ہے. لیکن اب اگلا حکم یہ بیان فرما رہے کہ اگر تم اعتکاف پہ بیٹھ جاؤ تو اعتکاف کی حالت میں ایک چیز کا خیال رکھنا، اس میں تھوڑی سی پابندی کچھ وقت کے لیے لازم ہو جاتی ہے. اعتکاف کتنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ یا 9 دن کا ہوگا یا 10 دن کا ہو جائے گا. اتنا اعتکاف ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی پابندی اور لازم کر دی. لفظ اعتکاف کے کیا معنی ہیں؟ رکنا. جیسے ہمارے ہاں اعتکاف ہوتا ہے مسلمانوں میں، اس کے مطابق مردوں کے لیے یہ ہے کہ مسجدوں میں اعتکاف کرے، عورتوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرے. ایسی مسجد جس میں 5 وقت نمازیں ہوتی ہیں، 5 وقت نمازیں ہوتی ہوں، اگر اس کے اندر جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے کہیں اور جا سکتا ہے. وہ نیت میرے سے کر لے گا، نیت تو ویسے بھی ہوگی
جب جمعے کا ٹائم آیا ہوگا تو وہ تیاری کر کے اپنا نکل جائے، کسی بڑی مسجد میں اپنا جمعہ پڑھ کے آ گیا اور پھر واپس اپنے اعتکاف کی جگہ پر جمعہ پڑھ کے خاموشی کے ساتھ وہ واپس آ جائے۔ تو اتنی اجازت ہے اس کے اندر، لیکن اعتکاف کی حالت میں ایک چیز پر پابندی لگا دی کہ مباشرت نہیں کر سکتے، میاں بیوی کا جو رشتہ تعلق ہے اس میں احتیاط کرے، اس سے بچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے بنے تھے مسجد نبوی کے پاس، وہ اس طرح بنے جیسے ہماری کھڑکیاں نکلی ہیں، کھڑکیوں کے ساتھ بالکل متصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو سخت گرمی لگتی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ تو بہت سخت گرم ہے اور ٹھنڈ میں بہت سخت ٹھنڈا ہوتا ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کھڑے ہوتے تھے، وہی دروازہ یا روشن دان کھڑکی میں سے سر اندر کر تھوڑا سا یوں کرتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے کنگھی بھی کر لیتی تھی اور کبھی کبھی پانی بھی ڈال لیتی تھی سر پہ، مطلب اس طرح ایک سہولت ہو گئی۔ اس کی تو گنجائش ہوتی ہے، اس لیے کہ معتکف وہ اعتکاف کے حدود کے اندر کھڑا ہے، نکلا نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی اعتکاف کے حدود میں کھڑا رہے اور سر نیچے کر لے، کوئی اس کے اوپر پانی ڈال دے یا کر دے۔ اگر مسجد کے حدود کے اندر بھی غسل کرنے کی جگہ ہو تو کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن چونکہ انتظام نہیں ہوتا تھا تو اکثر آواز دیتے تھے، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتی تھی، پانی ڈال لیتی تھی، کنگھی کر لیتی تھی، اتنی گنجائش ہے۔ اسلامی احکامات اگر آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں پھر دین بہت آسان ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ آپ صبح کو نکلے اور ایک آیت قرآن کریم کی سیکھے، 100 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ وَلَأَن تَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن تُصَلِّيَ 1000 رَكْعَةً۔ آپ صبح کو نکلے اور ایک باب مسائل کا سیکھے، غسل کے فرائض سیکھ لیے، وضو کے فرائض سیکھ لیے، ایک دو اہم مسئلے سیکھ لیے، اور میں 1000 رکعت نماز نفل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ تھوڑا سا کام کریں گے، بہتر طریقے سے کریں گے، اس کا اجر زیادہ ملے گا، بجائے اس کے کہ آپ اتنی لمبی عبادت کریں اور اس میں کچھ کبھی کوتاہی ہو جائے۔ تو اس لیے دین کی بنیاد ہے سمجھ، اللہ کی نعمت ہے کہ کسی بھی کوئی بھی کام آپ کریں اس کے لیے کیا کریں، اس کو صحیح بہتر طریقے سے سمجھیں۔ ہمارے اعتکاف کے لیے جب لوگ آتے ہیں کبھی دیکھا جاتے ہیں ایک جذبے میں آ تو جاتے ہیں لیکن ان کو شرعی حدود کا پتہ نہیں ہوتا، اتنی کمیوں کو ظاہر ہو جاتی ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں۔ حالانکہ اعتکاف میں سہولت ہے، اگر آپ بہتر طریقے سے اعتکاف میں بیٹھے آپ کے لیے سہولت بھی ہے، آپ کے لیے آسانی بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اعتکاف کا ذکر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور تم ان عورتوں سے مباشرت مت کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اس حال میں کہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حدیں مقرر کر دی۔ روزے کی حالت میں یوں رہو، اعتکاف کی حالت میں یوں رہو، جن چیزوں سے منع فرمایا اس کا خیال رکھو۔ مین دین یہ ہے، کثرت عبادت مطلوب نہیں ہے، کثرت تقوی مطلوب ہے۔ کثرت عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ عبادت کرو۔ اب عام طور پر رمضان مبارک میں ہمارا معاشرے کا نظام اتنا بگڑ گیا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، رات بھر جاگتے رہتے ہیں، بیٹھے ہوئے حضور ایسے ہی ادھر ادھر بیٹھے ہوئے۔ اب صبح دے کر نماز کی حالت میں نہ ڈالیں، یا تو نماز پڑھتے ہی نہیں جماعت کا، گھروں میں پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو تراویح پڑھ کر کے سکون سے گھر والوں کے ساتھ تھوڑی مجلس کرنی ہے کر لے، بیٹھ جائے، پھر اس کے بعد سو جائے۔ 2 گھنٹے آپ کو ملے، 1 گھنٹہ ملے، 3 گھنٹے ملے، وہ رات کی نیند دن کے کئی گھنٹوں سے بہتر ہے۔ فطری طور پر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا ہے اور آرام کو ہم نے تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ رات کی جو نیند ہوتی ہے فطری طور پر وہ ذہن اور جسم کا ملاپ ہے، وہ جو ملاپ ہوتا ہے وہ آپ کو دن بھر نہیں مل سکتا۔ زیادہ نیند کرنا کمال نہیں ہے، نقصان دہ ہے، بلکہ نیند کو طریقے سے کرنا یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔
تو یہاں پر اللہ فرما رہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، بس تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ظاہر بات ہے بس جتنا دور رہو گے اتنا عافیت میں رہو گے۔ وہ شکار جب جال کے قریب آتے ہیں نا، آپ نے کوئی جال میں جاؤ قریب آتے ہیں، چیک کرتے اور ٹک پکڑا جاتا ہے، وہ چیز ہوتی ہے، شیطان اپنا کام چلا لیتا ہے۔ جتنا انسان دور رہے اتنا عافیت میں ہے۔ فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکامات لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ متقی بن جائیں۔ اب دیکھیں جب سے احکامات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ، لیس البر، 7 قسم کی چیزوں کا ذکر، نیکی کے 7 کام اللہ نے ذکر فرمایا، اور میں ان 7 چیزوں کے حامل لوگ جن کی زندگی میں یہ 7 چیزیں ہوں، اور میں اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ سچے ہیں اور یہ لوگ متقی پرہیزگار ہیں۔ پھر قصاص کا ذکر فرمایا اللہ نے، حکم فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے لیے اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ پھر وصیت کا ذکر فرمایا یہ وصیت لازم ہے متقین کے اوپر۔ پھر روزوں کا ذکر فرمایا روزوں کا مقصد یہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا یہ جو اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں یہ اللہ نے کیوں رکھی ہے؟ لعلہم یتقون، اللہ اپنے احکام بیان کرتے، کیوں؟ لعلہم یتقون، تاکہ ان پر عمل کر کے بہتر طریقے سے لوگ متقی بن جائے، تقوی کی نعمت تمہیں نصیب ہو جائے۔